اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الامر الثانی قد عرفت انه لا شبہۃ فی ان القطع یوجب استحقاق العقوبۃ علی المخالفۃ والمثوبۃ علی الموافقۃ استحقاق المثوبۃ علی الموافقۃ فی صورت الاصابۃ فهل یوجب استحقاقها فی صورت عدم الاصابۃ علی التجری بمخالفته و استحقاق المثوبۃ علی الانقیاد بموافقته او لا یوجب شیئا الحق انه یوجب۔ قد کے اندر جو ہماری تیسری جو بحث ہے وہ امر ثانی، جو انہوں نے کہا امر اول تھا، پھر امر ثانی۔ امر ثانی اس میں ہے کہ تجری کی بحث انہوں نے کی ہے نا، تو پہلا مطلب تو یہ ہے کہ ادھر دیکھیں، پہلا مطلب یہ ہے کہ تجری جو ہے وہ تجری اور انقیاد دونوں کہنا چاہیے تھا، لیکن انقیاد یہ ہے کہ میں نے اپنی طرف سے جس چیز کو میں سمجھ رہا تھا کہ یہ حکم مولا ہے، میں نے اسے انجام دیا، تو کیا مجھے ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ یعنی دو چیزیں ہیں نا ہمارے، ایک ہے امر مولا، جیسے مولا نے حکم دیا کہ نماز پڑھو تو میں نے اس کو انجام لایا، تو اس کو بولتے ہیں اطاعت حقیقی۔ اور جہاں حکم نہ ہو اور میں کوئی انجام دوں، کوئی چیز کو انجام دوں، یہ جیسے ہم کہتے ہیں نا رجا کی نیت سے پڑھ لو، رجا کی نیت سے پڑھ لو، شاید وارد ہوئی ہے یہ آج کی رات میں یہ عبادت وارد ہوئی ہے یا وارد نہیں ہوئی، رجا کی نیت سے پڑھ لو۔ تو لکھے، آپ لکھنا چاہ رہے ہیں تو لکھے، اطاعت دو طرح کی ہوتی ہے، اطاعت حقیقی، اطاعت حکمی۔ پہلی چیز سمجھنے کی، اطاعت دو طرح کی ہوتی ہے، اطاعت حقیقی یا اطاعت حکمی۔ اطاعت حقیقی کہاں پر ہوتی ہے؟ اطاعت حقیقی وہاں پر ہوتی ہے جہاں پر امر ہو، جیسے امر ہو اور اس کی کوئی مطابقت کرے تو وہ اطاعت حقیقی ہے، وہاں اسے ثواب ملے گا۔ اچھا، انقیاد یہ ہے کہ ایک چیز مولا کی اطاعت حقیقی، اطاعت حکمی، تو اطاعت حقیقی وہاں پر ہے جہاں پر امر ہو، مولا کی طرف سے امر ثابت ہو، جیسے ظہر کی نماز، جیسے جمعے کی نماز، تو امر آیا صلی، آپ نے ظہر کی نماز پڑھ لی، کیا لکھا بتاؤ؟ وہاں پر جہاں پر امر، ہاں جہاں پر امر، اطاعت حقیقی وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پر امر، جیسے صلی اور صلی یا فصل اللہ ذکر اللہ، جو بھی، ٹھیک ہے نہیں؟ تو اب اتنا صلی لکھ لیں کافی ہے، ٹھیک ہے۔ اب صلی آپ نے اس کی مطابقت کی، ٹھیک ہے نا، تو یہ کیا ہو جائے گی؟ اطاعت حقیقی۔ اچھا، دوسرے لکھیں اطاعت حکمی۔ آپ کو معلوم ہے، آپ کو پتہ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ فلاں چیز مولا کی نظر میں محبوب ہے، لیکن مولا نے حکم نہیں دیا، تو اگر اس کو بجا لائیں تو اسے اطاعت حکمی کہتے ہیں۔ اور ایک اور بریکٹ میں لکھیں انقیاد۔ اور جیسے مثال یہ مولا جو ہے وہ پیاسا ہے، آپ کو پتہ ہے پیاسا ہے، اس کو پانی چاہیے، انقیاد، بریکٹ میں لکھیں انقیاد، ٹھیک ہے۔ اب اتنا لکھ لیا کافی۔ اب آپ جیسے میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، مولا پیاسا ہے، آپ اس نے نہیں کہا پانی پلاؤ مجھے، لیکن آپ نے خود سمجھا اور اسے پانی پلا دیا، تو پیاسا تو ہے، پسند تو کرے گا پانی کو، تو لیکن ہم نے نہیں کیا، تو اسے بولتے ہیں اطاعت حکمی اور انقیاد بولتے ہیں۔
تو کیا انقیاد کے اوپر ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا، یہ بھی بحث ہے. جس طرح سے تجری میں، اچھا تجری میں تو لیکن انقیاد نہیں کہا جاتا، تجری کہا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ جو ثواب کا مسئلہ ہے وہ آسان ہے، جو سزا کا مسئلہ ہے وہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے. ثواب دینے میں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے چلو وہ کیا ہے، یعنی التسامح فی ادلۃ السنن، وہاں پہ بھی تسامح کیا جاتا ہے. تو ثواب دینے کا مسئلہ آسان ہے، لیکن سزا دینے کا مسئلہ مشکل ہے. تو اب آپ یہ لکھیے کہ اسی طرح لکھیں، اسی طرح اگر مولا کسی چیز سے منع کرے اور اس کی مخالفت کی جائے، اگر مولا کسی چیز سے منع کرے اور اس کی مخالفت کی جائے تو اسے معصیت کہتے ہیں. اور اگر کسی چیز سے منع نہ کرے، اور میں یہ سمجھ رہا تھا یا شخص یہ سمجھ رہا تھا کہ مولا نے منع کیا ہے، یعنی اسے یقین تھا، یقین کی بحث ہے نا، یقین سے اس کا ربط یہ ہوگا کہ اسے یقین تھا کہ مولا نے منع کیا ہے، جبکہ مولا نے اس سے منع نہیں کیا تھا. تو کیا یہاں پر بھی سزا ملے گی؟ اس سے کہا کہ عقوبت ہے یہاں. تو کیا یہاں پر بھی سزا ملے گی؟ اس کو بریکٹ میں لکھتے ہیں تجری. وہ پہلے والی تو ہو گئی معصیت، پہلے والی تو معصیت ہو گئی کہ امر تھا نہیں تھی، اس کی مخالفت کی میں نے، ہاں اس سے پہلے والا انقیاد ہے. تو ابھی اس میں یعنی مجھے یقین تھا اور وہاں پہ نہیں تھی بھی، مولا نے منع کیا تھا اور میں نے اس کی مخالفت کر لی، تو وہاں سزا ملے گی. اب مثال کے طور پر جیسے گلاس میں پانی ہے اور میں سمجھ رہا ہوں کہ اس میں شراب ہے، اور میں شراب سمجھ کے اسے جو ہے پی جاتا ہوں، تو میں نے تو اپنے تئیں جو ہے وہ مولا کی مخالفت کی، نافرمانی کی، لیکن اتفاق سے یہ جو ہے وہ پانی نکلا. اب میرے نام اعمال میں یہ تو ریکارڈ نہیں ہو سکتا کہ اس نے شراب پی، ٹھیک ہے نا، شراب تو نہیں پی. اب میں پی شراب کی نیت سے ہی تھی، سمجھا یہی تھا کہ شراب ہے، بوتل اسی کی تھی، گلاس اسی کا تھا، برانڈ وہی تھا، سب کچھ تھا. اتفاق سے وہ جوس کے ساتھ مکس ہو گئی اور شراب جو ہے وہ میرے منہ میں نہیں گئی. تو یہ اس کو بولتے ہیں تجری. تو یہاں مجھے سزا ملے گی، اس سے کہا کہ عقاب ہے، یا اس سے کہا کہ عقاب نہیں ہے. یہ ہے بحث، اس کو بولتے ہیں تجری. اور وہاں پہ جہاں اس سے کہا کہ مصوبہ، یا اس سے کہا کہ ثواب ہو. جی اس بات کو ریپیٹ کرو. یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں پر مولا کی نہیں ہو، مولا نے کسی کام سے منع کیا ہو اور میں اس کام کو انجام دوں تو مجھے سزا ملے گی. اس سے کہا کہ میں عذاب رکھتا ہوں، مجھے سزا ملے گی. اور اس کو بولتے ہیں معصیت. لیکن دوسری جگہ وہ ہے جہاں پر میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ معصیت ہے، مجھے یقین ہے کہ یہ معصیت ہے، یقین سے اس کا تعلق یہ ہے، مجھے یقین ہے کہ یہ معصیت ہے، شراب ہے، اور میں نے اس کو پی لیا اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ پانی تھا. تو کیا مجھے سزا ملے گی یا سزا نہیں ملے گی؟ شیخ انصاری فرماتے ہیں کہ مجھے سزا نہیں ملے گی. اس سے کہا کہ عقاب نہیں رکھتا میں، کیونکہ سزا ملتی ہے فعل کے اوپر، کام کے اوپر، اور مجھ سے کوئی معصیت والا کام ریکارڈ کرنا چاہتا تھا وہ بات الگ تھی. اب مثال کے طور پر جیسے میں نے بندوق سے نشانہ لیا ایک مومن کا مارنے کے لیے، تو جیسے میرے دوست کو پتا چلا اس نے ہاتھ یوں کر دیا، وہ جو فائر میں نے کیا تھا وہ کہیں اور لگ گیا. اقدام قتل کیا. ہاں میں نے اقدام ہے تو میں نے تو قتل کر دیا، اپنی طرف سے مار دیا اس کو. تو اب یہاں پہ جو برابر میں مومن تھا اس نے یوں کر دیا بندوق کو، تو وہ کہیں اور جا کے لگ گیا، تو قتل جو ہے ریکارڈ نہیں ہوا. تو کیا مجھے سزا ملے گی یا نہیں ملے گی؟ اس کی مثالیں اور بھی بہت سی ہیں کہ جیسے
اس نے جو ہے وہ یہ سمجھ کے مارا کہ یہ مومن ہے، اور ادھر سے وہ جو نکلا وہ یزیدی نکلا، پاکستان کا دشمن نکلا، تو وہ مر گیا۔ جب مر گیا پھر پتہ چلا کہ یہ وہ مومن نہیں تھا، میں نے تو مومن سمجھ کے مارا تھا اس کو، اچھا سمجھ کے مارا۔ ادھر سے یہ جو ہے وہ یہ جیسے انہوں نے مثال دی کہ میں سمجھا کہ یہ مولا کا بیٹا آ رہا ہے، مار دے اس کو، وہ مولا کا دشمن نکلا، اور مولا نے بڑا خوشی مجھے انعامات بھی دیے۔ تو سوال یہ ہے کہ مجھے سزا ملنی چاہیے نہیں ملنی چاہیے، اسی کو بولتے ہیں تجری۔ تو شیخ انصاری فرماتے ہیں کہ تجری حرام نہیں ہے، اور آخوند خراسانی فرماتے ہیں کہ تجری حرام ہے۔ یہ فرق۔ اچھا، اب یہاں پر جو وہ تین جہات ہیں تجری کی بحث کی، جو وہ تین جہات ہیں لکھے، تین جہات کے اوپر انہوں نے بحث کی ہے۔ تجلی کے تین جہات، ہاں، تجری کی جو بحث کی ہے آخوند خراسانی نے، وہ تین جہات یا تین نقطوں پہ بحث کی ہے۔ تجری کی بحث کی تین جہات ہیں۔ نمبر ایک جہت کلامی، نمبر دو جہت اصولی، نمبر تین جہت فقہی۔ جب اس کی تفصیل جو ہے نا آپ بعد میں لکھیے گا، یعنی جہت کلامی، جہت اصولی، جہت فقہی، تیسری جو ہے وہ جہت فقہی۔ اب اس کی تفصیل بعد میں لکھیے گا، ابھی یعنی اتنی بات سمجھ لیں آپ۔ اچھا، ہماری جو بنا ہے وہ مشکل کے اوپر نہیں ہے، بلکہ مشکل کو آسان کرنے پہ ہے۔ تو جو مشکل ابحاث ہیں ان کو آسان سے آسان کرنے میں خلاصہ بنا کے پیش کر دینا، یہ ہے ہماری۔ تو جو جہت کلامی ہے وہ یہی ہے جو ابھی ہم نے کی، کہ استحقاق مصوبہ اور استحقاق عقوبت۔ جو علم کلام میں بھی جو بحث ہوتی ہے وہ استحقاق کے اوپر ہوتی ہے، جیسے ظلم کی بحث ہے یا عدل کی بحث ہے، تو وہاں پر مثال کے طور پر ایک شخص نے جو ہے وہ سچ بولا، تو لوگ اس سے کیا کہیں گے کہ یعنی لوگ اس کی تعریف کریں گے یا لوگ اس کی برائی کریں گے؟ ایک شخص نے جو جھوٹ بولا، کسی سے مکاری کی، دھوکہ بازی کی، تو لوگ وہاں پہ اس کو اچھا سمجھیں گے یا برا سمجھیں گے؟ کوئی بھی ہو، مذہب سے ہٹ کے بھی جو اگر آپ دیکھیں تو لوگ اس کو اچھا سمجھیں گے برا سمجھیں گے۔ تو بات یہ کہ ایک ہے استحقاق عقوبت اور مصوبہ، یعنی ثواب، استحقاق ثواب، اس کی جو بحث ہے یہ کلامی بحث ہے۔ دوسری جو ہے ادھر دیکھو، جو ہم نے بتایا کہ تجری میں تین جہات کے اوپر بحث ہے، ایک جہت کلامی کے اوپر، ایک جہت اصولی کے اوپر، اور ایک جہت فقہی کے اوپر۔ تو جو جہت کلامی کے اوپر بحث ہے وہ یہی ہے کہ استحقاق ثواب ہے تجری میں، انقیاد میں، اور تجری میں استحقاق عذاب ہے یا نہیں ہے۔ اور جو جہت اصولی ہے وہ کیا ہے؟ جو جہت اصولی ہے، یہ کر لیں پھر عبارت آپ کو جو ہے نا بالکل آسان ہو جائے گی۔ جہت اصولی کیا ہے؟ جہت اصولی یہ ہے کہ یقین کرنے سے، اگر میں یقین کروں مثال کے طور پر کہ یہ چیز اچھی ہے، تو کیا میرے یقین کرنے سے وہ چیز اچھی ہو جائے گی؟ اس میں حسن پیدا ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر میں ظلم کو اگر اچھا سمجھ رہا ہوں تو میرے اچھا سمجھنے سے ظلم اچھا ہو جائے گا، اور اگر میں عدل کو برا سمجھ رہا ہوں تو میرے برا سمجھنے سے کیا عدل برا ہو جائے گا؟ جیسے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ ظالم کو جنت میں لے جائے اور جو اچھا انسان ہے مظلوم کو وہ دوزخ میں پھینک دے۔
تو مرضی تو اللہ تعالیٰ مرضی کے مطابق کرے گا یا عدالت کے مطابق کرے گا؟ اللہ تعالیٰ تو نعوذ باللہ من ذالک ظالم نہیں ہے. ایک ظالم کو جس کے اوپر صرف اس کا اپنا حق ہے، اللہ کا حق ہے، وہ معاف کر دے، وہ اللہ کی مرضی. لیکن اس سے ہٹ کے مظلوم کو وہ دوزخ میں پھینک دے تو یہ اس کے انصاف اور عدل سے کیا ہے؟ دور ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عادل ہے. ٹھیک ہے، تو یہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ جس کو چاہے وہ، کسی کا نہیں پتہ وہ کس کو کیا کر دے اور کس کو کیا کر دے اور کس کو کون سی ادا پسند آ جائے. یہ سب فالتو کی بات ہے. تو جہت ثانیہ کیا؟ جہت ثانیہ یہ ہے کہ اگر میں نے یقین پیدا کر لیا کہ یہ مولا کا بیٹا ہے اور وہ تھا مولا کا دشمن، تو میرے یقین کرنے سے وہ مولا کا بیٹا نہیں بن جائے گا، وہ دشمن ہی رہے گا. اور اگر میں نے یہ یقین کر لیا کہ یہ مولا کا دشمن ہے جبکہ مولا کا بیٹا تھا، تو وہ مولا کا بیٹا نہیں بن جائے گا. صحیح ہے. تو جو واقعیت ہے وہ اسی طرح سے رہے گی، میرے یقین کرنے سے نہیں بدلے گی. یقین کرنے سے اس کے اندر حسن یا قرب پیدا نہیں ہوگا. یہ جہت اصولی ہے. اور جو جہت فقہی ہے وہ یہ ہے کہ کیا اگر میں نے مخالفت کی نیت سے کام کیا، جیسے مثال کے طور پر میں نے سمجھا کہ شراب ہے اور میں نے اس کو پی لیا اور بعد میں پتہ چلا کہ شراب نہیں تھی، تو کیا یہ جو میرا فعل ہے تجری حل یوجب الحرمہ، کیا اس سے حرمت ثابت ہوتی ہے یا حرمت ثابت نہیں ہوتی؟ تو وہ جو کہہ رہے تھے کہ بحث اصولی نہیں ہے، تو تجری جو ہے وہ بحث اصولی ہے. کہ تجری کا فائدہ جو ہے وہ فقہی مسئلہ ہے، یعنی حکم فقہی سے حکم فرعی فقہی، حکم شرعی فرعی جو ہے وہ اس سے یعنی حکم فقہی سے ثابت ہوتا ہے. اگر آپ نے کہا تجری حرام ہے تو اس سے حرمت ثابت ہو رہی ہے. تو یہ یعنی علم اصول میں یہ بحث آتی ہے. تو یہ تین جہات ہیں جن پر آخوند خراسانی جو ہے وہ یہاں بحث کرنا چاہتے ہیں. پھر ہم جو ہے وہ عبارت سے ایک ایک چیز کی جو ہے وہ وضاحت کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الامر الثانی قد عرفت انه لا شبہۃ فی ان القطع یوجب استحقاق العقوبۃ علی المخالفہ. انہوں نے کہا کہ امر ثانی اس میں ہے کہ آپ نے جان لیا کہ کوئی شبہ نہیں ہے کہ یقین موجب استحقاق عذاب ہے اگر مخالفت ہو، والمثوبۃ استحقاق ثواب ہے اگر موافقت ہو. مثال کے مولا نے کہا نماز جمعہ پڑھو، میں بھاگا بھاگا گیا، نماز جمعہ پڑھی تو ثواب ملے گا. فی صورت الاصابہ، اصابہ کہتے ہیں یعنی جہاں یقین واقعیت سے مطابق ہو جائے، جو میرا یقین تھا. اب مثال کے طور پر میں جو غسل کر کے، ادھر دیکھو، میں غسل کر کے نئے کپڑے پہن کے گاڑی میں پیٹرول بھر کے بھاگو بھاگو وہاں پر پہنچا اور پتہ چلا مجھے ہفتے کا دن تھا، جمعے کا دن نہیں تھا، تو میری نماز جمعہ تو ہوئی نہیں. اب یہ جو میں نے زحمتیں کی ہیں کس کھاتے میں جائیں گی؟ تو یہ ہے. تو ایک صورت ہوتی ہے جہاں انسان کا یقین مطابق واقع ہوتا ہے، اور دوسری صورت ہوتی ہے جہاں انسان کا یقین تو اصابہ ہوتا ہے یعنی خطا ہوتی ہے. فی صورت الاصابہ فحال یوجبو کے اندر ایک ضمیر ہے جو یعنی القات یوجبو استحقاقہ فی صورت عدم الاصابہ. تو حال یوجب استحقاق یعنی استحقاق العقوبہ فی صورت عدم الاصابۃ التجری بمخالفتی و استحقاق المثوبہ، یا استحقاق عذاب رکھتا ہے یا استحقاق ثواب رکھتا ہے انقیاد کے اوپر بموافقت ہی او لا یوجب شیئا، یا کسی بھی چیز کا موجب نہیں بنتا. اس کے اوپر بحث ہے. تو آخوند خراسانی نے پہلے ہی اپنی نظر دے دی کہ آپ کو پریشانی نہ ہو، علمی بحث بعد میں ہوگی، دلیل بعد میں آئے گی. نظر پہلے دے دی کہ میری نظر یہ ہے کہ تجری حرام ہے اور انقیاد سے بھی جو وہ استحقاق ثواب ملے گا. یعنی اگر یہ ہفتے کے دن بھی بھاگا بھاگا وہاں پہ پہنچا
تو اسے جمعے کی نماز کا ثواب ملے گا. لشہادت الوجدان بالصحت مؤاخذت ہی، یہ مؤاخذت ہی کی جو ضمیر ہے یہ قاطع کی طرف جائے گا، یقین کرنے والا. وجدان شاہد ہے کہ اس کا مؤاخذہ کرنا صحیح ہے. وَضَمِّ عَلَى تَجَرِّی ہے، یعنی اگر اسی مثال کو لیں گے تو اسے کہہ رہا ہے، دوست کہہ رہا ہے چلو نماز جمعے کے لیے چلو. اب دونوں ہی کس کے ہوئے تھے، دونوں ہی کو نہیں پتا تھا کہ جب وہ آج ہفتے کا دن ہے، چلو. اس نے بولا میں نہیں جا رہا، تو اس نے بولا میں نہیں جا رہا، تو وہ نہیں گیا اور وہ چلا گیا. تو ایک جو نہیں گیا تو اس نے جو ہے وہ مخالفت کی، اس نے نماز جمعہ کو چھوڑا، اور ایک جو گیا وہ نماز جمعہ کے لیے پہنچا اور تھا ہفتے کا دن. بصحت مؤاخذتہ وذمہ لتجریہ وحد کے حرمت ہی، حد کے حرمت ہی اس کی ضمیر مولا کی، وحد کے حرمت القاتل مولا ہو، یعنی قاتل نے مولا کی حرمت کو جو ہے وہ مولا کی حرمت کو توڑا. وخروج ہی رسم عبودیت ہی، اور یہ خارج ہو گیا عبودیت کی رسم سے. وقون ہی بصدد الطغیان، اور یہ طغیان کے اوپر آ گیا. وعزم ہی علی العصیان، اور اس نے عزم کیا کہ یہ معصیت کرے، نافرمانی کرے. تو اس لحاظ سے جو ہے وہ اس سے کا ثواب ہوگا. اب جو اس کا دوسرا پارٹ ہے انقیاد میں، وصیت و مصوبت ہی و مدح علی اقامت ہی بما ہوا قضیت و عبودیت ہی، یعنی صحیح ہے اس کو ثواب دینا اور اس کی تعریف کرنا اگر وہ مطلب نماز کے لیے پہنچا ہے جو عبودیت کی اقتضاء، بما ہوا قضیت و عبودیت ہی، یعنی عبودیت کا تقاضا یہی ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، اس کو ثواب دیا جائے. من العزم علی موافقت ہی، کیونکہ اس نے موافقت کے اوپر عزم کیا. والبناء علی اطاعت ہی، اور اس نے اطاعت کے اوپر بنا رکھی. وَإِن قُلْنَا بِأَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ مُؤَاخَذَتَهُ أَوْ مَصُوبَةً مَا لَمْ يَعْزِمْ، اگرچہ ہم یہ کہیں کہ یہ اس سے کہا کہ مؤاخذہ نہیں رکھتا یا ثواب نہیں رکھتا جب تک کہ عزم نہ کرے. لیکن آخوند خراسانی یہ کہتے ہیں کہ اب ان کی اصطلاح یہ استعمال بھی ہوگی نا آگے. آخوند خراسانی فرماتے ہیں کہ اگر اسے یقین ہو جائے کہ نماز جمعہ واجب ہے، اور یہ بھی یقین ہو کہ آج جمعے کا دن ہے، خراسانی فرماتے ہیں اگر اس سے یقین ہو جائے، مثال میں تطبیق کریں نا، اگر اس سے یقین ہو جائے کہ نماز جمعہ فرض ہے، واجب ہے، اور یہ بھی یقین ہو جائے کہ آج جمعے کا دن ہے، ٹھیک ہے، تو اب اسے یہ بھی یقین ہے کہ آج جمعے کا دن ہے، یہ بھی یقین ہے کہ جمعہ فرض ہے، تو یہ اس یقین کو بولتے ہیں جزم. کیا بولتے ہیں؟ دیکھو اس یقین کو جزم بولتے ہیں. اچھا اب اس نے غسل کیا، لکھو پھر غسل کیا، کپڑے پہنے، اور یہ چلا، مسجد کی طرف. اسے تلبس بالفعل یا تلبس بالمقدمات کہتے ہیں. یعنی شروع کر دیا نا اس نے کام اپنا. بالفعل یا تلبس بالمقدمات. بالفعل آپ کہیں گے ابھی جمعہ شروع تو نہیں ہوا تو فعل کہاں سے آ گیا. تو اب اگر کوئی طالب علم اشکال کرے تو اس لیے آپ اسے بولیں گے کہ بھئی مقدمات تو ہے نا، نماز جمعہ کا مقدمہ تو ہے، تو تلبس بالفعل یا تلبس بالمقدمات کہتے ہیں. تو آخون کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں کہہ رہا کہ خالی نیت کے اوپر اسے ثواب ملے گا. خالی نیت نہیں ہے، غسل کیا اس نے، خوشبو لگائی ہے، پیسے خرچ کیے ہیں،
وہ کڑک والے کپڑے پہنے، پھر یہ پیٹرول لے کے وہاں تک پہنچا. تو جزم کے ساتھ کیا ہے؟ عزم بھی ہے. جب تک تو لکھو آخوند فرماتے ہیں جب تک. اچھا اس کے بعد لکھو جزم تو لکھ لیا نا، تو تلبس بالفعل کہتے ہیں اور عزم بھی کہتے ہیں. کنیکٹڈ ہو جائے گا نا، جو پہلے جزم لکھا تھا. انہوں نے کہا نا کہ جب یہ کپڑے پہن لے، خوشبو لگا لے اور مسجد کی طرف چلے، تو اسے تلبس بالفعل کہتے ہیں، تلبس بالمقدمات کہتے ہیں. اور ایک اور نام اس کا کیا ہے؟ عزم. این زا میم، عزم کہتے ہیں. تو آخوند فرماتے ہیں کہ جب تک عزم نہ کرے ثواب نہیں ملے گا. جب تک عزم نہ کرے ثواب نہیں ملے گا. اور عزم جزم کے بعد ہے. عزم نہ کرے ثواب. یہ پتہ ہے کیا، یہ جو کفایہ اصول ہے، الکفایہ فی الاصول، یہ رسائل کے بعد لکھی گئی. یعنی شیخ انصاری نے یہ اشکال کیا تھا کہ جب فعل ہی ایک شخص نے کوئی انجام نہیں دیا تو سزا کس بات پہ ملے گی. تو آخوند اس کا جواب دے رہے ہیں کہ ہم نہیں کہہ رہے کہ جزم صرف اس کے اندر ایک جزم فعل قلبی ہے، اور عزم جو ہے وہ یعنی ایک باہر کا فعل ہے، ایک نظر آنے والا فعل ہے کہ اس نے کپڑے پہنے، اس نے خوشبو لگائی، اس نے پیٹرول گاڑی میں ڈالا، پھر وہ چل پڑا. تو جزم اور عزم میں فرق ہے. جزم کے اوپر ثواب نہیں ملے گا لیکن عزم کے اوپر ثواب ملے گا. اور عزم جو ہے وہ نظر آنے والا فعل ہے. یہ بات ہے. اب اس بات کو آپ لکھ لیں کہ آخوند خراسانی جزم اور عزم کے درمیان فرق کرتے ہیں. آخوند خراسانی جزم اور عزم کے درمیان فرق کرتے ہیں. بس اب وضاحت تو میں نے آپ کو کر دی ہے تو اتنا کافی. ٹھیک ہے، اب آپ کتاب پہ آ جائیں تو آپ کو یہ بات سمجھ میں. وَإِن قُلْنَا، اگرچہ ہم یہ کہیں لا يَسْتَحِقُّ مُؤَاخَذَةً او مَثُوبَةً مَا لَمْ يَعْزِمْ، جب تک وہ عزم نہیں کرے گا تو نہ مستحق مؤاخذہ ہے نہ مستحق مثوبہ ہے. علی المخالفت او الموافقت بمجرد سوء سریرتہ او حسنہا، بمجرد سوء سریرتہ او حسنہا، یعنی صرف اس کی جو نیت خراب ہو یا نیت اچھی ہو، اس کے اوپر نہ اسے سزا ملے گی نہ جزا ملے گی. بلکہ کیا ہے، سزا اور جزا کب ملے گی؟ جب مقدمات کو وہ انجام دے، عزم کرے. آخوند خراسانی کی اصطلاح میں جب تک وہ عزم نہیں کرے گا تو عزم جو ہے وہ ایک فعل ہے، اور فعل کے اوپر جو ہے وہ سزا بھی ملے گی، ثواب بھی ملے گا. یہ بات جو ہے یہ تو پھر اس کا جو حدیث جو انما الاعمال بالنیات والی بات، اس کا کیا ہوا بنے گا؟ انما الاعمال بالنیات، یعنی اس کی بات یہ ہے کہ جو بھی عمل انسان انجام دیتا ہے وہ اس کی نیت اور ارادوں کو منعکس کر رہا ہوتا ہے. تو اب مثال کے طور پر اس نے جو وہ شراب کی نیت سے یہ اٹھایا اور اس کو پی لیا، تو اس کا مطلب ہے یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ شراب پینا چاہتا تھا، اس کے ارادے خراب تھے. اب نہیں کر پایا، قدرت نہیں پہنچی، یا اس کے جو وہ اس کو غلطی ہوئی، اس کا یقین مصیب واقع نہیں تھا. تو انسان جو بھی کام انجام دیتا ہے وہ اس کی نیت اور ارادوں کی مطابقت سے ہوتا ہے. یہ تو عمل جو ہے وہ نیت کی مطابقت سے ہوتا ہے. تو اس پہ تو کوئی ملامت نہیں ہوتی. اگر اچھی صفات ہیں وہ بھی چھپی ہوئی ہیں انسان کے اندر، اس پہ کوئی تعریف نہیں ہوتی. تعریف کب ہوگی؟ جب آپ اپنے کسی کام کے ذریعے سے اپنے اچھی نیت کو ظاہر کریں گے تو آپ کی تعریف ہوگی. اور اگر آپ کوئی کام کریں گے بری نیت سے، برے ارادے سے، تو جیسے میں کسی کو جو یوں کر کے پتھر مارا میں نے، اب وہ پتھر جو وہ لگا نہیں، ٹھیک ہے نا، میں نے آپ کے پتھر مارا تو آپ مجھے اچھا سمجھیں گے کیا؟ ہاں،
آپ برائی کریں گے میری، یعنی کہ آپ نے کیوں مجھے پتھر مارا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک عزم نہیں ہوتا، صرف جزم کے اوپر یا صرف صفات کامنہ جو چھپی ہوئی صفات ہیں ان کے اوپر سزا اور جزا نہیں ملتی. یہ بات کہہ رہے ہیں. وَبِالْجُمْلَةِ، یہ کہہ رہے ہیں کہ بمجرد سوء سریرت ہی اور حسن سریرہ وَإِنْ كَانَ مُسْتَحِقًا لِلَّوْمِ أَوِ الْمَدْحِ بِمَا يَسْتَتْبِعَانِهِ كَسَائِرِ الصِّفَاتِ وَالْأَخْلَاقِ الذَّمِیمَةِ أَوِ الْحَسَنَةِ. یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف سوء سریرے کے اوپر، یعنی بری نیت کے اوپر یا صرف اچھی نیت کے اوپر اگرچہ مستحق لوم کیوں نہ ہو یا مد کیوں نہ ہو، بما یستتبعانہ، یستتبعانہ یعنی یہ دو چیزیں، یعنی حسن سریرہ اور سوء سریرہ، یہ اپنے پیچھے جو ہے وہ مدح اور لوم جو ہے وہ لے کے آتی ہیں. یعنی ملامت کی جاتی ہے بری نیت کے اوپر اور اچھی نیت کے اوپر تعریف کی جاتی ہے، جیسے دوسرے انسان کا اخلاق اور صفات ہیں جو برے اور اچھے ہو سکتے ہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ انسان بری نیت جو ہے وہ بری نیت جو ہے وہ ملامت کا سبب بنتی ہے، اپنے پیچھے ملامت لے کے آتی ہے، اور اچھی نیت جو ہے اپنے پیچھے جو ہے وہ تعریف لے کے آتی ہے. وہ بالجملہ تھے ما دامت فیہ صفت کامنہ، جب تک اس کے اندر ایک چھپی ہوئی صفت ہے، لا یستحق بہا الا مدحا، تو وہ مستحق نہیں ہے اس صفت کے ذریعے سے مگر مدح کا یا لوم کا. تو یہ بھی جو ہے وہ انہوں نے بات کہی ہے، یہ بھی تنازل کی بنیاد پر ہے. ورنہ اگر حقیقت میں دیکھا جائے میرے اندر فرض کر لیں نفاق چھپا ہوا ہے، تکبر چھپا ہوا ہے، نفرت چھپی ہوئی ہے، تعصب چھپا ہوا ہے، تو ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں. کبھی بھی کوئی میری اس کے اوپر برائی نہیں کرے گا کیونکہ یہ چیزیں میرے اندر چھپی ہوئی ہیں. جب میرے کسی فعل سے یہ چیزیں ظاہر ہوں گی تو پھر جو ہے وہ وہاں پہ جھگڑا ہو جائے گا، پھٹا ہو جائے گا. وَبِالْجُمْلَةِ مَا دَامَتْ فِيهِ صِفَةٌ كَامِلَةٌ لَا يَسْتَحِقُّ بِهَا إِلَّا، یہ اس کے الٹ کہہ رہے ہیں إِلَّا مَدْحًا أَوْ لَوْمًا وَإِنَّمَا يَسْتَحِقُّ الْجَزَاءَ بِالْمَثُوبَةِ أَوِ الْعُقُوبَةِ مُضَافًا إِلَىٰ أَحَدِهِمَا، یعنی مستحق جزا بالمثوبہ یا عقوبت اس وقت ہے جب ان میں سے کسی ایک سے اضافہ ہو، یعنی مذمت بھی ہو، نیت بھی خراب، مذمت بھی ہو اور نیت اچھی اور مدح بھی ہو، تو جب تک اضافہ نہیں ہوگا تب تک جو وہ ثواب نہیں ملے گا. اور پھر کیا کہہ رہے ہیں، اذا سارا بصدد الجری علی طبقها والعمل علی وفقها وجزم وعزم، جب وہ ہو جائے کہ اس کام کو کرنا ہی کرنا ہے اور عمل کرے اس کی مطابقت سے، جیسے مثال کے طور پر ایک بڑا پتھر اٹھائے اور مومن کا نشانہ لے کے اس کو مارے گا، تو ہم مارے یا نہیں مارے سب اس کو پکڑ کے، اگر لوگوں نے دیکھ لیا تو سب پکڑ کے اس کو، یا ایک انسان ہے مظلوم ہے، یتیم ہے، یتیم کو جو ہے وہ مار رہا ہے کوئی، تو کوئی بھی اسے اچھا نہیں سمجھے گا. تو جزمہ و عزمہ، یعنی اس کو جزم بھی ہو گیا ہے کہ یہ کام برا ہے، اور عزمہ اس نے برے کام کا عزم بھی کر لیا، اور اس کے مقدمات میں تلبس بھی کر لیا، اس کے فعل بھی شروع کر دیا، اٹھایا پتھر اٹھا کے یہ مارنے کے لیے نشانہ بھی مار بھی دیا، تو جزمہ بھی ہو گیا، عزمہ بھی ہو گیا. وَذَلِكَ لِعَدَمِ، جزم جو ہے وہ فعل قلبی اور عزم جو ہے وہ تلبس بالمقدمات بھی اور فعل شروع کر دیا اس نے. وَذَلِكَ لِعَدَمِ صِحَّةِ مُؤَاخَذَتِهِ بِمُجَرَّدِ سُوءِ سَرِيرَتِهِ مِن دُونِ ذَلِكَ، یعنی جب تک آپ اضافہ نہ کریں مدح کو اور جزم اور عزم کو، تب تک جو ہے وہ خالی بری نیت کے اوپر سزا نہیں ملے گی. وَحُسْنِ عَمَاهُ، یعنی حسن مصوبہ مال عزم کے بغیر نہیں ہوگا. کما یشهد به مراجعۃ الوجدان الحاکم بالاستقلال فی مثل باب الاطاعت والعصیان، یعنی جس طرح سے
مستقل باب اطاعت اور عصیان میں اسی طرح سے ہے کہ جب تک اطاعت مولا ریکارڈ نہیں کرے گا ثواب نہیں ملے گا، عصیان جب تک ریکارڈ نہیں کرے گا سزا نہیں ملے گی۔ وما یستتبعان من استحقاق النیران او الجنان، کہ جو اطاعت ہے وہ یستتبع، اس اطاعت اپنے پیچھے جنت لے کے آئے گی، اور معصیت اور نافرمانی اپنے پیچھے دوزخ کی آگ لے کے آئے گی۔ دوزخ کی آگ کیوں ہم نافرمانیاں کرتے ہیں تو دوزخ کی آگ ہم سے لگی ہوئی ہے۔ یعنی اگر میں کہوں کہ ہم لوگ جہنمی ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا، برا ضرور لگے گا لوگوں کو کہ یہ غلط نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت میں شامل ہو جائے، وہ معاف کر دے، الگ بات ہے، لیکن جو نافرمانی ہے وہ دوزخ کی آگ کو لے کے آتی ہے۔ اسی لیے جو اہل بیت تھے یا ائمہ طاہرین تھے، وہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما۔ تو دوزخ کا عذاب جو ہے وہ چمٹ جانے والا ہے، چمٹ جاتا ہے انسان سے، وہ پھر نہیں ہٹتا۔ نافرمانیاں جو ہے وہ اس کے سبب وہ چمٹ جاتا ہے، اور جب چمٹ جاتا ہے تو پھر الگ نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ جو کہہ رہے یستتبعان، اس میں جو الف ہے کس کی طرف پلٹے گا؟ اطاعت اور معصیت کی طرف۔ اطاعت اور معصیت اپنے پیچھے جنت اور دوزخ کو لے کے آتی ہے۔ اطاعت جو ہے وہ کس کو لے کے آتی ہے؟ جنت کو، اور نافرمانی کس کو لے کے آتی ہے؟ دوزخ کی آگ کو۔ من استحقاق النیران بالجنان ولکن ذالک ما بقاء الفعل المتجری به اب المنقاد به علی ما هو علیہ من الحسن اب القبح اب الوجوب اب الحرمہ واقعا بلا حدوث تفاوت فیہ بسبب تعلق القطع بغیر ما هو علیہ۔ کہ یہاں پر ایک اور مطلب ہے جو انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ صلی اللہ علی محمد۔